جی بٹ صاحب. دیکھیں دیکھیں سنیں، اور آپ جس حالات میں پڑے ہوئے ہیں 9 مئی کر کے فوج پہ حملے کر کے آپ کہتے ہیں ہم نے ٹھیک کیا ہے، تو پھر آپ کا حال یہی ہوگا، اور 3 سال میں آپ ویسے ہی رہیں گے. آپ اپنے ملک کی فورسز پہ حملے کرتے ہیں اور پھر آپ یہ کہتے ہیں جی ہم نے ٹھیک کیا ہے، پھر آپ کہتے ہیں ہمیں سزا کیوں دیا ہے؟ تو کیا آپ کو پھولوں کے ہار پہنائے؟ چلیں کون سی جواب ملک میں ہوتا ہے جو سیاسی جماعت آ کے اپنے ملک پہ حملے کرتی ہے؟ آپ مجھے بتائیں جو آپ نے 40 مہینے میں کیا ہے وہ نقوی صاحب 70 سال میں آپ اتنی کا خرابی نہیں ہوئی. موقف آ گیا ہے. بٹ صاحب کو ذرا جی بٹ صاحب آپ مکمل کیجئے بات، میں میں گمرو صاحب کی طرف میں جانا ان چاہ رہا کو ہوں. یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ جو غلط کام ہے، دیکھیں عمران خان جب 9 مئی ہوا تو وہ کہتا تھا مجھے ایویڈنس دیں، مجھے سی سی ٹی وی فوٹیج دیں. اس نے آج تک معافی نہیں مانگی قوم سے، اور یہ نہیں کہا کہ برملا یہ جو کچھ ہوا ہے غلط کیا ہے، میں معافی مانگتا ہوں اپنی قوم سے، اور یہ جو کچھ ہوا ہے غلط ہوا ہے. وہ ابھی تک اسی طرح کے ٹھیک کیا ہے. یار اب کیسے لوگ ہیں جو اپنی فورسز پہ حملے کر کے پھر آپ کہتے ہیں ہم نے ٹھیک کیا ہے؟ صحیح ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا دونوں کا. گمرو صاحب آپ نے ساری یہ باتیں سنی ہیں، ایک دوسرے پر الزامات کی صرف بارش ہوتی ہے، اور یہ مسلسل سیاستدانوں کا، میں یہ ود آل ڈیو ریسپیکٹ وتیرہ کہوں گا کہ یہ ہم یہی سنتے آ رہے ہیں مسلسل کہ ایک دوسرے کو صرف جو ہے بلیم گیم میں ہی رکھا جاتا ہے. اس کا حل کیسے نکلے گا؟ بالآخر سیاستدانوں نے ہی ملک چلانا ہے، اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے چلانا ہے. ہمیں جو ہے اس کا ماضی میں بیٹر ایکسپیرینس ہے. ہم نے جنرل ضیاء کے خلاف جدوجہد کی، ہم نے جنرل مشرف کے رول کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی نے جدوجہد کی، اور بعد میں پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ آپس میں بھی لڑی. آپ کو بھی پتا ہوگا جو 90 کا جی ڈکیڈ تھا، اس میں جو ہے وہ گورنمنٹ سے چینج ہوتی رہی. پریزیڈنٹ کو 58(2)B کا پاور ہوتا تھا گورنمنٹ کو جو ہے وہ ہٹانے کا. تو اس کے بعد جو ہے وہ دیکھا کہ پولیٹیکل پارٹیز چارٹر آف ڈیموکریسی میں کٹھے بیٹھ گئیں، اور شہید بینظیر بھٹو تھی، میاں نواز شریف تھے، وہ کٹھے بیٹھ گئے. دوسری پارٹیز بھی تھی، چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا، اور ہم ڈیموکریسی کو آگے لے کر گئے. سبھی پارٹیز نے ڈائلاگ اختیار کیا. ابھی پی ٹی آئی کا ڈائلیما یہ ہے کہ وہ ان دونوں جماعتوں سے، ہماری جماعت سے اور مسلم لیگ نون سے، ان سے بات اس وجہ سے نہیں کرنا چاہتی کیونکہ ان کا جو نیریٹو ہے وہ انہی پارٹیز کے خلاف ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کبھی بھی ان کا نیریٹو نہیں رہا. یہ ان کا نیریٹو ہے ان پارٹیز کے خلاف. اسٹیبلشمنٹ سے مل کر انہوں نے بنایا تھا، اور 2018 میں غیر آئینی طور پر اقتدار میں آئے تھے. تو انہوں نے جو ہے وہ جمہوریت کو کمزور کیا، انہوں نے پروونشل آٹونومی کو کمزور کیا، انہوں نے گورننس کو کمزور کیا. یہ انہی کے ساتھ ہے جو آج ان کی مخالفت کر رہے ہیں. یہ ہمیشہ ان کا نیریٹو یہی رہا ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں، لیکن ہم ان پولیٹیکل جماعتوں کی مخالفت کرتے ہیں. تو یہ ڈائلاگ میں اس وجہ سے نہیں آنا چاہتا کیونکہ ان کے نیریٹو کو نقصان پہنچتا ہے. حالانکہ ہم زیادہ مخالف تھے، پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی. ہم نے ضیاء کی مخالفت کی تھی، ہم نے جنرل مشرف کی مخالفت کی، لیکن جب پی ٹی آئی تھی، انہوں نے دھرنا دیا تھا، تو ہم جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے. ہم پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کے ساتھ نہیں تھے، گورنمنٹ میں نہیں تھے. ہم نے تو کہا کہ گمرو صاحب پارلیمنٹ کو یہ مضبوط پھر کرو. وہی ابھی ان کی چیزیں جو ساری وہی ہیں کہ الزامات ہی ہیں، یہ بھی سارے ایک دوسرے پر لگائیں. میں چاہ نہیں، رہا یہ ہوں کہ پولیٹیکل ڈائلاگ آپ بیٹھیں گے کیسے؟ پولیٹیکل ڈائلاگ ڈائلاگ ہی دیکھیں، اس اگر کا شروع سالوشن کرنا ہے. ہے تو لینینسی گورنمنٹ کو دکھانی پڑے گی. گورنمنٹ میں اس وقت مسلم لیگ نون ہے، تو ڈائلاگ کو آپ نہیں آگے بڑھانا ہے. اگر آپ بھی صرف الزام برائے الزام لگاتے رہیں گے تو پھر کیسے بات ہوگی؟ نہیں، ڈائلاگ تو پرائم منسٹر نے ان کو آفر دی ہے. پریزیڈنٹ نے پارلیمنٹ کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پولیٹیکل پارٹیز آپس میں ڈائلاگ کریں. یہ 26 امینڈمنٹ میں شامل ہوئے، صرف انہوں نے ووٹ نہیں دیا تھا.